أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے گزشتہ جمعہ سے اتوار تک جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سالانہ کامیابی سے منعقد ہوا، اختتام پہ پہنچا، اور باوجود موسم کی وقتاً فوقتاً خرابی کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمومی طور پر ہر لحاظ سے ہر انتظام عموماً بغیر کسی بڑی پریشانی کے چلتا رہا، اور پھر اس سال حاضری بھی گزشتہ سال کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمارے جلسے کو برکتوں سے بے انتہا بھرا، اور اس سے ہر ایک نے محسوس کیا، چاہے وہ احمدی مہمان تھے یا غیر جماعت مہمان تھے جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے۔ ہم تو کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہی ہمارے کام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش جماعت پر اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کا ہمیشہ اور ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اسے احاطے میں نہ لا سکو گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ تو ہماری کمزوریوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے اتنا زیادہ اور ایسے ایسے ذرائع اور طریقے سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم کبھی بھی اس کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، اور جب تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی نوازتا چلا جائے گا۔ تو شکر گزاری ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کے آگے جھکتے چلے جانا ہمارا کام ہے، اور جب تک ہم اپنا یہ فرض ادا کرتے چلے جائیں گے، ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سمجھتے ہوئے کام کرتے رہیں گے، ہمارے قدم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے رہیں گے۔ بس اس جلسے کی کامیابی کی سب سے پہلی شکر گزاری تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اور جو انتظامی لحاظ سے کمزوریاں رہ گئی ہیں اس کے لیے بھی اس سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح شاملین کو بھی
اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا اور ہم جلسے میں شامل ہو کر اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھاتے رہے۔ عمومی طور پر سب کام آسان ہوئے، باوجود اس خوف کے کہ کووڈ کی بیماری ابھی پورے طور پر ختم نہیں ہوئی۔ عمومی طور پر اتنے بڑے مجمع کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی اپنی حفاظت میں رکھے سب کو۔ بعض لوگوں کو جلسے کے بعد، بلکہ جلسے کے 2-3 دن گزرنے کے بعد اس بیماری کا حملہ ہوا ہے، فوری طور پہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی سے نوازے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو میرے علم میں آئے ہیں اور اب جو اس وبا سے بیمار ہو رہے ہیں، وہ میرے خیال میں جلسے کا نہیں اثر نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ بعض جگہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ اسی طرح ہے جس طرح دوسری بیماریاں بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے۔ اب میں کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس دفعہ عموماً سب نے بہت اعلیٰ رنگ میں اپنے فرائض ادا کیے اور غیر معمولی طور پر مسکراتے ہوئے، جیسا کہ شروع میں میں نے ان کو کہا تھا، تلقین کی تھی، اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ ہر شعبے کے کارکن میں اپنے شعبے کے کام کو سر انجام دینے میں اس دفعہ خاص طور پر مہارت نظر آ رہی تھی۔ لجنہ کی طرف بھی، مردوں کی طرف بھی، ہر سال لجنہ کی طرف سے کھانا کھلانے اور کھانے کی دستیابی کے بارے میں شکایات ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ یہ شکایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جو کھانے کی مارکی اور دوسری ضروری انتظامات کے لیے اس دفعہ جگہ بدل کر ایک حصے میں ہی لجنہ کو تمام سہولیات مہیا کی گئی تھی، اس کو بھی عمومی طور پر خواتین نے پسند کیا ہے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دور کرنے کی کوشش ہوگی۔ اسی طرح ٹریفک کا شعبہ ہے، کھانا پکانے کا شعبہ ہے، روٹی پلانٹ ہے، سیکیورٹی ہے، صفائی کا کام ہے، پھر سب سے بڑھ کر MTA کہ اس نے اس دفعہ دنیا میں نئے انداز میں جلسے کو دنیا سے جوڑا ہے۔ بہرحال تمام شعبوں میں جن کے میں نے نام لیے نہیں لیے، مردوں اور عورتوں نے بہت محنت سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ بس ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آئے ہوئے غیر مہمانوں نے بھی سب کارکنوں کی محنت اور خوش اخلاقی کو دیکھ کر غیر معمولی حیرت کا اظہار کیا، اور یہ ایک خاموش اور عملی نمونہ ایسا تھا جو تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے، جو ہمارے کارکنوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین جزا دے۔ شعبہ جلسہ سالانہ کو صرف میں ایک بات کی تلقین توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پانی جلسہ ختم ہوتے ہی فوراً بند کر دیتے ہیں، اور غسل خانوں میں پانی مہیا نہیں ہوتا، وہ کم از کم ان کو 12 گھنٹے تک جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر انتظام بہتر تھے۔ غیر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے، غیر مسلم بھی تھے، ان کے احساسات کیا تھے؟ جلسے کے انتظام اور جلسے کو دیکھ کر کس طرح وہ متاثر ہوئے، اس کے چند تبصرے پیش کر دیتا ہوں، سارے تو ممکن نہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر جیالو جین بورکینا فاسو کے بہت معروف آئی اسپیشلسٹ ہیں، میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور آرمی میں حاضر سروس کرنل ہیں، ہمارے آئی انسٹیٹیوٹ میں بھی
آتے رہتے ہیں. انہوں نے پہلی بار شرکت کی توفیق پائی. کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ جلسے میں شرکت کی. سب سے پہلے جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، ہزاروں افراد ایک مشترکہ مقصد کے لیے ایک مقام پر جمع ہیں، ایک مذہبی لیڈر کے گرد جمع ہیں، سب کے سب متحد ہیں، سب کا مطمع نظر ایک ہے. پھر غیر معمولی انتظامات کر لینا اور مختلف نوع لوگوں کا ایک مقام پر اکٹھے ہونا حیران کن ہے. میں نے ان لوگوں میں گھل مل کر دیکھا، پتہ کرنے کے لیے کہ واقعی حقیقت بھی ہے کہ صرف بناوٹ ہے، لیکن مجھے کسی ایک فرد کے چہرے پر بھی بیزاری نظر نہیں آئی. مختلف علاقوں، قوموں اور ملکوں کے متفرق شعبوں سے منسلک الگ الگ معاشرتی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک مقصد کے لیے ایک مقام پر ایک ہاتھ پر اکٹھے ہو جانا غیر معمولی واقعہ ہے. بس احمدی شاملین جلسہ جو ہیں اس طرح غیروں میں عملی تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں تقاریر کا معیار بہت اعلیٰ تھا. یہ تقاریر ہمیں تعلیم دینے، ایک مقصد اور ایک سمت مہیا کرنے میں بہت مدد دینے والی تھی. خلیفہ وقت کی تقاریر بھی میں نے سنی، قرآن آیات کی روشنی میں اب تعلیمات بیان کی. اور کہتے ہیں مجھے احساس ہے کس قدر اب دنیا کو ضرورت ہے خدا تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی، اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو مدد بھی کرے. اس لیے جماعت احمدیہ میں جو خلافت کا نظام ہے وہ ایک ایسا نظام ہے جس سے دنیا سبق حاصل کر سکتی ہے. کہتے ہیں ایک اور بات جو میں نے دیکھی وہ احمدیوں کا خدا تعالیٰ اور اپنے امام کے ساتھ غیر معمولی وفا کا تعلق ہے. سب اکٹھے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک وجود کی طرح ہیں اور اپنے امام پر زیادہ اعتماد کرنے والے ہیں کہ وہ ہم کو راہ راست دکھانے والا ہے. کہتے ہیں میرا تو ارادہ ہے اب جلسہ دیکھ کے مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہر سال جلسے میں شامل ہوں گا، کیونکہ یہاں 3 دنوں میں خدا تعالیٰ سے تعلق اور انسانیت کے متعلق باتیں ہوتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ میں بھی یہ باتیں سیکھوں. پھر امریکہ سے ایک معروف سینئر لاء پروفیسر ہیں ڈاکٹر بریٹ شاف، انہوں نے جلسے میں شرکت کی. کہتے ہیں یہاں آ کر اتنا بڑا مجمع دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور لوگوں کے درمیان تعاون کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے دنیا بھر میں بہت سی ایسی تقریبات کا انتظام بھی کیا ہے خود بھی، جہاں رجسٹریشن کی کارروائی بھی ہوتی ہے، لیکن جلسہ سالانہ پر جس منظم طریق پر رجسٹریشن کے معاملات کو چند منٹ میں طے کیا جا رہا تھا ایک حیران کن منظر تھا. میں ابھی یہاں آ کر دفتر میں بیٹھا ہی تھا کہ چند منٹ لگے اور ہر چیز تیار ہو کر مجھے دے دی گئی. پھر مجھے بتایا گیا کہ آنے والے مہمانوں کی رجسٹریشن اور دیگر ضروری کارروائی پہلے سے ہو جاتی ہے تاکہ مہمان کو کم از کم انتظار کرنا پڑے. رجسٹریشن کے کارکنان نے بھی ماشاءاللہ خوب حق ادا کیا. کہتے ہیں مہمان نوازی بہت اچھی تھی. اتنی ٹریفک ہونے کے باوجود والنٹیئرز جس طرح یکجہتی سے تعاون کرتے ہوئے کام کر رہے تھے ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے. غرض کہ جہاں بھی جس کارکن سے بھی واسطہ پڑا ہر ایک کی انہوں نے تعریف کی ہے. بیلیز کے ایک شہر کے میئر آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے پرامن لوگ نہیں دیکھے جو اتنے پیار کرنے والے اور پرامن ہوں. میں یقین نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگ اسلام کو دہشت گردی تشبیہ دیتے ہیں. میں نے جو روحانی ماحول یہاں دیکھا ہے اور لوگوں کا آپس میں پیار اور محبت اور حسن سلوک وہ یقیناً قابل تعریف ہے. کہتے ہیں میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ اگلے سال پھر جلسے پہ آؤں، بلکہ ایک میئر کی حیثیت سے نہ آؤں بلکہ ایک والنٹیئر کی حیثیت سے آؤں. اتنا مجھے انسپائر کیا والنٹیئرز نے، کام کرنے والوں نے، اور میں بھی کہتے ہیں ایسی شاندار جلسے کی انتظامیہ کا حصہ بننا چاہتا ہوں.
ایسا جلسہ عظیم جلسہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ ہے. پھر کہتے ہیں یقیناً اس دنیا کا مستقبل احمدیت ہے، بس یہ حقیقی اسلام ہے جو جماعت پیش کرتی ہے جس سے غیر متاثر ہوتے ہیں. گھانا کے ایک دوست ہیں مائیکل ولسن، ایک ادارہ ہے کونسل برائے صنعتی اور سائنسی اور صنعتی تحقیق، جو کہ ماحولیاتی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت ہے. اس کے چیف ٹیکنالوجسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. ان کو مختلف ممالک میں کانفرنسز میں شامل ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے. جلسے میں شامل ہوئے. کہتے ہیں جلسے سے قبل جو بات چیت کے دوران انہوں نے کہا نظامات کو دیکھ کر کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اب تک جو میں نے دیکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. جمعہ کے روز جلسہ گاہ پہنچے تو بار بار یہ کہتے رہے کہ یہاں پر تمام رضاکاران کی کمٹمنٹ نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا. واقعی یہ خدائی جماعت ہے اور یہ تمام بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ممکن نہیں ہو سکتا کام. یہاں پر بہت ہی ڈسپلن اور پیارا ماحول ہے. سب رضاکار پڑھے لکھے، بعض ان میں سے کنسلٹنٹ بھی ہیں، لیکن جلسے پر کارپینٹری اور صفائی کا کام کر رہے تھے. اگر ان رضاکاروں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو کبھی ایسا معیاری کام نہ ہو سکے. بس خوش قسمت ہیں وہ سب کارکنان جو اس طرح خاموش تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. پھر عالمی بیعت سے بڑے متاثر ہوئے. کہتے ہیں میں جلسے سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ احمدیت کیا ہے، لیکن اب میں جان گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں ہر سال آؤں گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا گھانا جماعت کو توجہ دلانی چاہیے کہ گھانا میں جماعت کو مزید تعارف کروانا چاہیے، ابھی بھی بہت کمی ہے. پھر ہیٹی سے مسٹر یول ٹیورن جو وزارت مذہبی امور ہیٹی کے نمائندے تھے، جلسہ سالانہ یو کے میں شامل ہوئے. کہتے ہیں پہلی دفعہ جلسے میں شریک ہوا. میرے لیے تجربہ بہت ہی متاثر کن اور پرمسرت رہا. انتظامات بہت ہی اچھے، باوجود 40,000 سے زائد افراد کے اجتماع کے کسی بھی قسم کی بد نظمی نظر نہیں آئی. ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل رہا تھا. ہر ایک اس کوشش میں نظر آ رہا تھا کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہر شخص ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھ رہا تھا. یہ بات میں نے اور کسی مذہب کے دنیوی اجتماع میں نہیں دیکھی، اور یہی جلسے کا مقصد ہے. ایک مقصد ہے جو مسلم اسلام نے بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ باوجود مختلف کلچر، رنگ اور نسل، رنگ و نسل کے ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل رہا تھا جیسے ایک ہی خاندان کے افراد ہوں. ایک ہی قسم کا کھانا روزانہ مختلف اقوام کے لوگ ایسے کھا رہے تھے جیسے یہ کھانا ان سب کو مرغوب کھانا ہے. کہتے ہیں تجسس تھا ان کو کہ میں نے ایک افریقہ سے آئے ہوئے مہمان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی اعتراض یا تحفظات نہیں ہیں تم لوگوں کے. تو اس نے بتایا افریقن نے کہ یہاں جلسے میں ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور خلیفہ وقت کو دیکھنے، سننے اور ملاقات کے لیے آتے ہیں. اس لیے باقی سب دنیاوی چیزیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کہتے ہیں اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا. جماعت کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ جماعت باوجود مخالفت کے دنیا میں امن پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ احمدیوں کے درمیان کسی بھی قسم کا امتیازی سلوک نہیں ہے، سب برابر تھے. میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا تمام طبقات، عمر کے افراد رضاکارانہ طور پر مختلف خدمات سر انجام دے رہے تھے.
جو ٹریفک کنٹرول ہے، پارکنگ ہے، کیٹرنگ ہے، واٹر سپلائی ہے، نظم و ضبط ہے، ہر ایک اپنے خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ کہتے ہیں میں نے تو احمدیوں میں بے شمار خوبیاں دیکھی جو آج تک مجھے کہیں اور نظر نہیں آئیں۔ کہتے ہیں میں نے بہت سے مذہبی اسکالرز کی تقاریر سنی ہیں اور دیکھا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے ہی بارے میں کہتا ہے کہ میری بات سنو، لیکن خلیفۃ المسیح نے تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام کی باتیں سنائیں اور کہا ان کو سنو اور ان کی پیروی کرو۔ کہتے ہیں یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ تینوں دن یہ جلسہ گاہ میں بیٹھ کے تقاریر سنتے رہے، اور بلکہ بہت سارے احمدیوں سے زیادہ توجہ سنی، توجہ اس لیے کہ نوٹس لیتے رہے ہیں تقریروں کے، مختلف تقریروں کے، اپنی ڈائری بنائی تھی، اس میں نوٹس لیتے رہے اس کے، اور جہاں سمجھ نہیں آتی تھی کوئی بات وہ پوچھتے رہتے تھے ساتھ والے سے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ اس جلسے میں شرکت کے بعد بے شک میں احمدی نہیں ہوں، لیکن اب میں جماعت احمدیہ کا بھی وکیل ہوں، اور میں جہاں بھی مسلمانوں کا ذکر ہوگا بتاؤں گا کہ اصل اور باعمل مسلمان احمدی ہی ہیں، اور میں آپ کا دفاع کروں گا۔ اسی طرح لقمان حکیم سیف الدین صاحب ہیں، سابق وزیر مذہب انڈونیشیا کے، کہتے ہیں جلسے میں شامل ہو کر بہت فخر محسوس ہوا، اور آپ کا نعرہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں جو ہے، یہ اس کو میں نے لندن ایئرپورٹ سے دیکھنا شروع کیا، اور جلسہ گاہ تک اور جلسے کے دنوں میں یہی کچھ دیکھتا رہا۔ ہر جگہ اعلیٰ مہمان نوازی کا مظاہرہ دیکھا، بھائی چارے کا رشتہ بہت مضبوط دیکھا، ہر طرف ایک دوسرے سے ملنے، مسکراہٹیں بکھیرنے، مبارکبادیں دینے، دعائیں بانٹنے کا نظارہ دیکھتا رہا میں۔ گیمبیا سے جلسے میں شامل ہوئے وہاں کے منسٹر آف انفارمیشن لومین نسائی جامع صاحب، کہتے ہیں میں جلسہ سالانہ 2023 میں کے تمام انضمامات سے بہت متاثر ہوا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن وہ رضاکار تھے جو بے لوث ہو کر اپنی ڈیوٹیاں سے انجام دے رہے تھے اور نظم و ضبط کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے اجتماع اور کوئی ایک بھی واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا جہاں دھکم پیل ہو رہی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا، اور سارے انتظامات آسن طریقے سے کیے گئے، ان میں کوئی رکھنا نظر نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں ایک اور بات جو میں نے مشاہدہ کی وہ احباب جماعت کا اپنے امام سے محبت کا تعلق ہے جس کی اور کہیں نظیر نہیں ملتی۔ کہتے ہیں میں اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج روئے زمین پر حقیقی بھائی چارے کی جیتی جاگتی تصویر جماعت احمدیہ میں نظر آتی ہے، جہاں سب مسکراتے چہرے کے ساتھ بغیر رنگ و نسل کی تمیز کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل رہے ہیں جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ پھر جماعت احمدیہ کی گیمبیا میں جو خدمات ہیں ان کی بھی بارے میں انہوں نے لکھا کہ ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر گیمبیا سے ابراہیمہ جی سنکارے حکومت کے ترجمان ہیں، صدر مملکت کے مشیر برائے ڈایاسپورا ہے، کہتے ہیں جلسہ کی کامیابی جلسہ کا جو سارا انتظام تھا اس کی کامیابی کی منہ بولتی تصویر تھا۔ نظم و ضبط، تمام شاملین کا باہمی اخوت اور محبت کا جذبہ قابل دید تھا۔ تمام خطابات اور تقاریر معرفت سے پر تھے۔ مقررین نے باہمی محبت اور پرامن معاشرے قائم کرنے کی تلقین کی، اور پھر کہتے ہیں خلیفہ وقت نے جو افتتاحی اور اختتامی خطاب معاشرے کے کمتر اور غریب لوگوں سے اس میں سلوک کرنے کے ہدایات نہیں اس میں ان سے پورتا، اس سے بڑا متاثر ہوا میں۔ کہتے ہیں ذاتی طور پر مجھے معاشرے کے مختلف طبقات کے بوڑھے اور نوجوان لوگوں سے مل کر اس بات کی امید تازہ ہوئی ہے، پرسنل ذاتی طور پر ملتے بھی رہے ہیں لوگوں سے، کہ آج کل کی مشکلات کے باوجود دنیا کا مستقبل روشن ہے، اور ایسے لوگ ملے ہیں جو دنیا کو تمام بنی نوع انسان کے لیے پرامن جگہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یہ نظام دیکھ کر بھی حیرت ہوئی کہ کس طرح جماعت مختلف ممالک سے آئے ہوئے 40,000 سے زائد مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہی ہے،
حرف آخر یہ ہے کہ نوجوان طبقے کا جوش و ولولہ اور رضاکارانہ خدمت کا جذبہ سب سے زیادہ متاثر کن تھا۔ ان کی نظم و ضبط، اتھارٹی کی عزت اور بے لوث خدمت نے میرے ذہن پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور دنیا کا مستقبل روشن ہے، کیونکہ ایسے نوجوان دنیا کو بہترین جگہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بس ہمارے نوجوانوں کا جو اثر ہے یہ بھی دو غیروں پہ جو پڑتا ہے ایک خاموش تبلیغ ہے۔ لوئس کارلوس سلوا اخباری نمائندہ تھے، پیٹروپولس برازیل سے آئے تھے۔ کہتے ہیں سب کچھ بہت پسند آیا۔ 118 ملکوں کے لوگوں کو ایک جگہ بھائی چارے کے ماحول میں اکٹھا رہنا کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں۔ لوگوں کا آپس میں عزت، اخلاق اور خوش دلی اور ہمدردی سے ملنا بہت اچھا لگا مجھے تو۔ پھر جیسے پروگراموں کی تعریف کی ہے انہوں نے، پھر ٹرانسپورٹ کے انتظامات کا بھی کہا، انہوں نے بڑا اچھا انتظام تھا مہمانوں کے لیے، کہتے ہیں غیر معمولی بات تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک بات کہنا چاہوں گا، اتنے بڑے جلسہ میں جن ہزاروں لوگوں کو کام کرتے دیکھا، ان میں کسی بھی قسم کی بناوٹ نہیں تھی۔ پھر والنٹیئرز کر رہے ہیں کس طرح بے لوث ہو کے خدمت کر رہے تھے، بلکہ سب کو ایک جوش اور جذبے سے کام کرتے دیکھا۔ پھر اسپین کے وفد میں ایک شامل تھے، پیشے کے لحاظ سے تاریخ دان ہیں، وہ آرکیوسٹ بھی ہیں، اور قرطبہ کی الاندلس لائبریری میں کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جلسہ سالانہ کی دعوت میں آیا ہوں، بڑا شکر گزار ہوں۔ میں نے اسلام اور اسلامی کلچر کے متعلق بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، اور بڑی مہمان نوازی سے رکھا، بہت عزت دی آپ لوگوں نے، کبھی نہیں بھلا سکتا میں۔ مختلف مذاہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ جمع ہوتے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یقیناً یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ہی یہاں جمع تھے۔ کہتے ہیں جماعت احمدیہ آج کے دور میں واقعتاً عزم و ہمت اور جد و جہد کا ایک اعلیٰ نمونہ قائم کیے ہوئے ہے، اور اس نمونے کو میں روزانہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے سامنے رکھوں گا۔ میرے لیے بھی یہ سبق ہے۔ اٹلی کے ایک صحافی آئے ہوئے تھے، مارکو اسپینٹی، ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جلسے میں پہلی بار سنا اور پڑھا تھا، جلسے کے بارے میں پہلے بھی سنا اور پڑھا تھا، مگر اس میں شرکت بالکل ایک الگ قسم کا تجربہ ہے۔ میں رضاکاران کے کام کو دیکھ کر بہت متاثر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ بہترین قسم کا نظم و ضبط تھا، جو اتنی بڑی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر نظم و ضبط اور صفائی کا انتظام کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ اہم چیز جلسہ سالانہ میں نے دیکھی وہ نماز تھی۔ ہر شخص کے لیے نماز ایک خاص حیثیت کی حامل تھی۔ کہتے ہیں حالانکہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح احمدی نماز پڑھتے ہیں، یہ ہر انسان کا سب سے پہلا فرض ہے۔ مجھے وہاں ہزاروں لوگوں کی لگن اور سنجیدگی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں جلسے کے صحافی ہونے کے ناطے میں بہت سارے لوگوں کو ملا، نئے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو، کئی واقف بھی مجھے مل گئے، اور پھر مجھے جماعت احمدیہ کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگا۔ سینیگال کے کولڈا ریجن کے گورنر سیروندو صاحب بھی شامل ہوئے۔ کہتے ہیں میں جلسہ پہلی دفعہ شامل ہوا، پوری دیانتداری سے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو نظم و ضبط میں نے جلسے پر دیکھا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ احمدیوں کا خلیفۃ المسیح سے ایسا پیار ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بطور گورنر بہت سفر کیا ہے، لیکن ایسے پیار کی نظیر کبھی نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباس پڑھے وہ بھی میرے دل میں گھر کر گئے ہیں، میرے دل پر ان کا بڑا اثر ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس جلسے میں جو خاص بات میں نے دیکھی ہے وہ قربانی کا جذبہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے
جلسے کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی مقصد بتایا تھا کہ ایک دوسری خاطر قربانی کرو. اور انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں ہر شخص دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے. کہتے ہیں زمانہ طالب علمی میں نے خلافت کے بارے میں سنا تھا، لیکن حقیقی اور سچی خلافت کا مشاہدہ صرف جماعت احمدیہ میں ہی کیا ہے. تمام امت مسلمہ اگر جماعت احمدیہ کی پیروی کرے تو یقیناً مسلمان کامیاب ہو جائیں گے. کولمبیا کے ایک مہمان تھے، خاتون ہیں، روزا ویلنسیا صاحبہ، مرد ہیں صاحب. کہتے ہیں میں یہاں کا پرامن ماحول، بھائی چارہ، محبت، خلیفہ وقت کے پرمعروف خطابات اور افراد جماعت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں. جلسہ سالانہ میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس سے مجھے امید اور حوصلہ ملتا ہے کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ مشکل وقت کے باوجود حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خلیفہ کے پیغام میری روح تک پہنچتے ہیں، کیونکہ امن ایک انتہا بلکہ بہتر زندگی کا ذریعہ بھی ہے. پھر رضاکاروں کی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے. حیرت انگیز انتظام تھا. میں نوازی حیرت انگیز طور پر کی. مسکراہٹ، کہتے ہیں مسکراہٹ ہر جگہ مجھے نظر آئی. کہتے ہیں جلسہ سالانہ رضاکارانہ خدمات دنیا کے لیے ایک نمونہ اور متلاشیان خدا کے لیے محبت کا سبق ہے. پھر ارجنٹائن کے UK میں مقرر سفیر جو ہیں جیویئر فگورا نے جلسے کے پہلے دن شرکت کی. جلسے کے انظام اور ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بعد میں ارجنٹائن اور آس پاس کی لیٹن امریکن ممالک کے وفود جنہوں نے جلسے میں شرکت کی تھی، ان کو سب کو باقاعدہ ایک تقریب کے لیے اپنے سفارت خانے میں دعوت دی تاکہ دوسرے ممالک کے سفراء اور ان کے اپنے سفارت خانے میں متعین ڈپلومیٹس کو بھی جلسے کے نکات سے متعارف کرایا جائے. پھر کہتے ہیں یہ جماعت کی تعلیمات اور بالخصوص عملی کردار سے بہت متاثر ہوئے اور خود ہی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ خود بھرپور معاونت کے لیے تیار ہیں اور بالخصوص سیاسی طبقے اور ڈپلومیٹس کو بھی جماعت کا تعارف کروانے کی کوشش کریں گے. چلی سے 3 افراد آئے ہوئے تھے، مشتمل ایک عیسائی تنظیم کے لوگ ہیں. یہ ان میں سے ڈاکٹر نیستروس تو عیسائی پریسٹ ہیں، تھیولوجین بھی ہیں. ایک عیسائی تنظیم کی چلی میں بانی ہیں. کہتے ہیں جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ جماعت کا اتحاد اور باہمی محبت ہے. کہنے لگے میں 40 سال سے دنیا بھر میں مختلف عیسائی تقریبات میں شرکت کر رہا ہوں، لیکن جماعت احمدیہ کے جلسے میں جیسی اس قدر وسیع تقریب، اور وہ بھی جو صرف رضاکارانہ کارکنان پر مشتمل ہو، میں نے کہیں نہیں دیکھی. بڑے اثر و رسوخ والے آدمی ہیں. امریکہ کے پریزیڈنٹ اور امریکہ کی حکومت کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں، اور وہاں بھی یہ تنظیم اپنے مذہبی میٹنگز منعقد کرواتے ہیں دنیا کے مذہبی لوگوں کو اکٹھا کر کے. کہنے لگے کہ ان کے خیال میں ہماری جماعت کے جلسہ کی کامیابی کا راز ہماری یکجہتی ہے جو کہ خلیفہ وقت کے وجود کے ذریعے سے قائم ہے. موصوف نے کہا، اور خلافت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے، کہ ان کی رائے میں ایک معجزہ ہے یہ کہ جماعت کے قیام کو 130 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور ابھی تک ہم میں بڑے باہمی تفرقات اور فرقہ بازیاں وقوع میں نہیں آئیں. کہنے لگے کہ ہمارے ایونجلیکل عیسائی تنظیموں اور اسی طرح دیگر اسلامی تنظیموں کی سب سے بڑی کمزوری ہی لیڈرشپ کے حصول کے لیے باہمی جھگڑے اور اختلافات ہیں. کہنے لگے اس کے برعکس آپ کے جلسے کے انظام اور تقریبات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت ایک جسم کی طرح ہے. خلیفہ وقت اس جسم کا سر اور دماغ ہے، اور باقی جماعت ایک جسم کے اعضاء کے مترادف ہیں جو دماغ کے سگنل اور اشارے کے تحت حرکت کر رہے ہیں. بس خلافت کی اس اہمیت کا اندازہ یہ غیر بھی لگاتے ہیں. اسپین سے
ایک زیر تبلیغ دوست ایلوے پریز صاحب کہتے ہیں اس جلسے میں میرے ساتھ بادشاہ سے بہتر سلوک کیا گیا، بہت خیال رکھا گیا، ہر وقت گھر کا ماحول محسوس کیا۔ جماعت احمدیہ کے رضاکاروں کا 40,000 سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا ایک معجزہ ہے۔ تصویری نمائش میں نے شرکت کے دوران میں نے احمدی کمیونٹی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ یہ متحرک اور زندہ تاریخ کا ایک حصہ تھا۔ تقریب کے دوران میں نے بھائی چارے کے ماحول کو محسوس کیا۔ کہتے ہیں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اللہ سے جڑا ہوں، حالانکہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اللہ مختلف مذاہب میں مشترک ہے۔ بلا شبہ اللہ آپ کے ساتھ اور تمام احمدیوں کے ساتھ جلسے کے دوران نظر آیا، اور میں نے اتوار کو احمدی برادری کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اتوار کو احمدی برادری کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ ان میں سے اکثر جذبات اور خوشی سے رو رہے تھے۔ مجھے وہ تقریریں پسند ہیں جو کی گئی تھیں، جہاں میں اپنے ساتھ وہی مخصوص پیغامات لے کر گیا تھا، جیسے ہمدردی کے بغیر مذہب نہیں ہے، جو مسلمان بنی نوع انسان پر رحم نہیں کرتا وہ مسلمان یا اللہ کا پیروکار نہیں ہے، مسجد میں امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ پھر مجھے لکھا ہے انہوں نے کہ آپ سے ذاتی طور پر ملنا ہے، اور پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی میری ٹی شرٹ پہ دستخط بھی کر دیں، پھر دستخط کروا کے لے گئے۔ کینیڈا سے کیل سیوا ایک ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، کہتے ہیں جلسہ میں آنا میرے لیے ایک شاندار بات تھی، جہاں اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری اور والنٹیئرزم کا سبق ملتا ہے۔ پھر جو جماعت احمدیہ پر ظلم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کہا سب دنیا کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور احمدی برادری کی مدد کرنی چاہیے، احمدی وکلاء کی مدد کرنی چاہیے۔ احمدیہ مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، اس بارے میں شواہد اٹھانی چاہیے ہمیں۔ تو اس کے بعد ایک ڈائری لے کے آئے تھے کہ نوٹس لوں گا باتوں کے، لیکن کہتے ہیں میں اتنا محو ہو گیا باتیں سننے میں ہی کہ مجھے نوٹس لینا یاد نہیں رہے۔ کینیڈا سے انڈیجنس قوم کی وائس چیف ہیں، ایلی ویئر اور خاتون ہیں، کہتی ہیں یہ میرے لیے بہت خوش کن بات تھی کہ میں اس سال اپنے کئی اور انڈیجنس رہنماؤں کے ساتھ جلسے پر آئی۔ میرے لیے عالمی بیعت کی تقریب بہت جذباتی موقع تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی تقریب نہیں دیکھی جو ہر انسان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہے۔ سب لوگ جذباتی تھے اور میں بھی جذبات سے رو رہی تھی۔ عالمی بیعت کا طریق ہماری عبادت سے ملتا جلتا ہے، مگر اپنی عبادت میں نے کبھی ایسی ملتا جلتا طریق تو ہے باتوں کو کہتی ہیں، لیکن میں نے اپنی عبادت میں کبھی ایسی روحانیت نہیں محسوس کی تھی جیسے میں نے عالمی بیعت کے دوران کی تھی۔ میں اپنے ساتھ محبت اور امن کا پیغام لے کر واپس جا رہی ہوں۔ اور کہتی ہیں اپنی قوم کو آپ کا پیغام محبت سب کے لیے نفرت کی سے نہیں پہنچاؤں گی، اور میرے لیے بڑی قابل عزت و قابل فخر بات ہے یہاں آنا۔ ہنڈروس سے ایک ٹی وی اینکر کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ وقت کے خطابات کو غور سے سنا، جلسہ میں شامل ہوا، مقررین کی تقریریں سنی۔ خاتون ہیں، یہ بڑے خوش قسمت سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ ایسا عظیم موقع مجھے ملا، بہت سارے لوگوں سے ملنے کا مجھے موقع ملا، اور ان میں بے لوث خدمات کا جذبہ دیکھا، عاجزی دیکھی، ایسا منظم انظام دیکھا کہ میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں جو میرا لجنہ کا خطاب تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہنڈروس میں ہم سب کو ضرورت ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہا کہ میں الگ سے ایک ویڈیو بھی بناؤں گی اس بارے میں تاکہ لوگوں کو
باتیں سمجھ بھی آ جائیں آسانی سے۔ ترکی سے پرنٹنگ پریس کچھ مالکان آئے ہوئے تھے جنہوں نے ہماری مختلف کتب اور لٹریچر شائع کیا، قرآن کریم بھی وہاں سے شائع ہوا ہے، بڑا خوبصورت، آپ نے دیکھا ہی ہوگا بک اسٹال پہ۔ تو یہ پریس والے آئے ہوئے تھے مالکان اس کے، کتنے ڈائریکٹر ان کے کہتے ہیں اتنے بڑے اجتماع کو جس کو خوش اسلوبی سے اتنے خراب موسم کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے بغیر کسی میجر پرابلم کے آرگنائز کیا، وہ میرے لیے بہت حیران کن ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں ایک چیز جو میں نے عجیب دیکھی، یہ بھی غیروں پہ اثر ڈالتی ہے، تولیگ کا اثر ہے۔ کہتے ہیں اتنے بڑے اجتماع میں نے کسی کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا، اور ڈیوٹی پر مامور کارکنان کی جس طرح فرمانبرداری اور منظم طریق پر لوگ حکم مان رہے تھے، یہ بھی ایک عجیب نظارہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کارکنان کا، لڑکوں کا، نوجوانوں کا حکم لوگ مان رہے تھے۔ کہتے ہیں ایک اور ہیں ڈائریکٹر دوسری کمپنی کے کہ اتنی وسعت کا اندازہ نہیں تھا میرے جماعت کی۔ کہتے ہیں نمائش کے دوران جب انہوں نے شہداء کی گیلری دیکھی تو شوق ہوئے کہ اس زمانے میں بھی اتنی بربریت اسلام کے نام پر، اور وہ بھی ایک مسلمان ملک میں ہو رہی ہے۔ دونوں باپ بیٹا آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم بوجہ انتہائی اہم بزنس میٹنگ کے جلسہ سالانہ کے دوران جو ہونی تھی، تو ہمارا آنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن کسی وجہ سے میٹنگ کینسل ہو گئی اور ہمارا جلسے پر آنے کا پروگرام بن گیا، اور یہ ہمارا ایسا پروگرام بڑا اچھا ہوا کیونکہ یہ ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ لیٹویا سے جلسے پر آئی سوشل ورکر صاحبائیں ایک لکھتی ہیں کہ میں جماعت احمدیہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن جلسے کے دوران مجھے اسلام احمدیت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا۔ میں واپس جا کر قرآن شریف کا مطالعہ کروں گی اور اسلام کے بارے میں اپنے علم کو وسیع کرنے کی کوشش کروں گی۔ جلسے سالانہ کا ماحول بڑا پرسکون اور پاکیزہ تھا، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی، تمام کارکنوں نے ہمارا بھرپور خیال رکھا۔ کہتے ہیں جلسہ سالانہ کی مہمان نوازی اور حسن سلوک کے بارے میں تاثرات سے میرا دل بھرا ہوا ہے، مگر زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وہاں بعض ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ دنیا میں سن رہے تھے ان کے بھی تاثرات ہیں، بعضوں کے آئے۔ کانگو برازیل سے ہمارے مولانا نے لکھا کہ ایک عیسائی دوست مسٹر کرسٹ جلسہ میں مدعو کیا گیا، اختتامی خطاب سننے کے بعد کہنے لگے کہ اگر دنیا کی ہر گورنمنٹ اس تعلیم پر عمل کرے تو دنیا سے غربت اگر ختم نہ بھی ہو تو کم از کم کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ کہتے ہیں جس طرح خلفائے اسلام کو اپنی رعایا کا خیال تھا، اگر ہمارے لیڈر اس طرح اپنی رعایا کا خیال کرنے لگ جائیں تو ہماری دنیا جنت بن جائے۔ کہتے ہیں میرے دل کو بڑا سکون ملا ہے تقریر سن کے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہمارا خلیفہ، کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے خلیفہ نے اسلام کی تعلیم پیش کی ہے، دل کو سکون مل گیا۔ پھر کہنے لگے میں نے ہمارا خلیفہ کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کیونکہ آج سے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور یہ میرے بھی خلیفہ ہیں۔ لیٹویا سے جلسے پہ شامل ہونے والے ایک سوشل ورکر ہیں خاتون ایگیجا اوزانے صاحبہ، کہتے ہیں جب سے ہم یہاں آئے ہیں بڑی خوبصورت اور پرامن ماحول میں رہ رہے ہیں، ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، عجیب قسم کا پرسکون ماحول ہے۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ جب واپس اپنے ماحول میں جاؤں گی تو وہی پرانی حالت لوٹ آئے گی جہاں ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں۔ آئس لینڈ سے ایک وہاں ہے فیملی فیڈریشن ورلڈ پیس کے مشنری پول ہرمن، کہتے ہیں میرا جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کا تجربہ شروع سے لے کر آخر تک بہت عمدہ تھا۔ تمام افراد جماعت جن سے میری ملاقات ہوئی نرم دل، شائستہ، دوسروں کا خیال رکھنے والے، خدمت کے لیے ہر دم تیار، رہائش کا بہت عمدہ انتظام تھا، اور یہ سب کچھ 3 یادگار دنوں کا اہم حصہ تھا، اور اتنی بڑی تعداد کی حاضری کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظام بہت اعلیٰ تھا۔
پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کارکنان اس قدر تجربہ کار تھے کہ جتنا بھی ان پر پریشر پڑتا انہوں نے گھبرانا نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں شاملین جلسہ کا تعاون بھی اس عمدہ انتظام کا حصہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ افراد جماعت کے اعلیٰ اخلاق کا عکس ہے جو انہوں نے اتنی اچھی تیاری کی ہے، یہ سارا کچھ۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی تعلیم پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ بس اگر یہ اثر جو ہے مہمانوں اور میزبانوں کا دوسروں پر بڑا پڑتا ہے۔ ترجمے کے بارے میں، تحریر کے بارے میں کہا، بعض دفعہ مجھے دقت پیش آتی تھی تو ترجمے میں، لیکن بہرحال جو سمجھ سکتا تھا میں نے بہت اس سے انجوائے کیا۔ ہالینڈ کے ایک وکیل ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ پھر پیر ایمانویل ہیں، ہیٹی کے جوڈیشری پولیس کے نمائندہ۔ کہتے ہیں احمدیہ مسلم جماعت انٹرنیشنل کے جلسہ سالانہ یو کے میں شرکت کر کے ان مہمانوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس جلسے میں شامل ہو کر ایک عیسائی کے طور پر مجھے نہ صرف اسلام بلکہ مذہب کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا ہے۔ مختلف عقائد، ثقافت، زبان اور منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے رسم و رواج بھی مختلف تھے، کس طرح ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ یہ عجیب نظارہ تھا، یقیناً قابل تحسین اور تقلید ہے۔ کہتے ہیں میں نے جلسہ میں شمولیت کے بعد بہت سوچا کہ اگر احمدیوں کے دلوں میں جو وفاداری اور اپنے مذہب کے احکام و فرائض کا احترام ہے، کیا ان کے دلوں میں منافقت تو نہیں؟ تجسس پیدا ہوا تو میرے دل نے کہا کہ احمدیوں کے درمیان بھائیوں جیسی ہم آہنگی لفظ منافقت کو گویا ان کی لغت سے ختم کر دیتی ہے۔ بس ہر احمدی کے لیے یہ تاثرات جو ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بھی ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں میں جب اپنے ملک واپس جاؤں گا تو محبت، امن، ایک دوسرے کا احساس، ایمان، اطاعت اور صلہ رحمی کا پیغام لے کر جاؤں گا جو مجھے ان تین ناقابل فراموش دنوں میں ملا ہے۔ پھر ایک نواب آئے ہیں آسٹریلیا سے، بلال قدن صاحب، کہتے ہیں ہمیشہ یہ احساس میرے ساتھ رہے گا۔ حیرت انگیز دن تھے اور نظم و ضبط کا مظاہرہ اور محبت اور بھائی چارہ میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں عالمی بیعت میں بھی شامل ہونا میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا، اس سے مجھے روحانی میں میرے اضافہ ہوا اور ایک تسلی ملی۔ مایوٹ آئی لینڈ سے یونس صاحب شامل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جلسہ میں پہلی دفعہ داخل ہوا تو میرے دل پر ایسا زور پڑا جیسے کسی خاص طاقت کا میرے دل پر نزول ہوا ہے۔ میں دنگ رہ گیا جلسے کا نظارہ دیکھ کر۔ کہتے ہیں جلسے کے بارے میں سنا تو ہوا تھا، شامل ہو کے تو بالکل ایک اور ہی نظارہ تھا۔ پھر جلسے کا نظام سن کر بیعتیں بھی ہوئیں۔ گنی بساؤ میں ایک شخص نے بیعت کی جلسے کا نظام دیکھ کر۔ تنزانیہ سے امیر صاحب نے لکھا کہ وہاں بھی ایم ٹی اے پر شامل ہوئے اور بیعت کی۔ موسیٰ صاحب کی شادی 1970 میں غیرت جماعت خاتون سے ہوئی تھی اور کوشش ان کی تھی، دعا بھی کر رہے تھے کہ اہلیہ اسلام احمدیت قبول کر لے، لیکن اور خاتون نہیں مان رہی تھی۔ اس سال جلسہ کے دوران وہ فیملی ایم ٹی اے پر جلسہ دیکھ رہی تھی، ان کی اہلیہ بھی شامل ہوئیں ساتھ دیکھنے، عالمی بیعت میں بھی شامل ہوئیں۔ عالمی بیعت کے بعد انہوں نے کہا کہ اس جلسے نے مجھ پر ایک خاص قسم کا اثر کیا ہے اور خلیفۃ المسیح کے خطابات نے میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ میں نے عالمی بیعت سے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں احمدیت میں شامل ہو جاؤں گی۔ چنانچہ اس طرح جلسے کی برکات سے ان کی اہلیہ بھی احمدیت میں شامل ہو گئیں۔
اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو جلسے کے بعد موصول ہوئے اور موصول ہوتے رہیں گے اب بھی، اور جلسے کے کارروائی سن کے جنہوں نے بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے کہا بے شمار تبصرے ہیں اور اظہار خیال آئے ہیں، بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس جلسے کے ایسے نتائج ہوں جو احمدیوں کی زندگیوں کو بھی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے ہوں، ایمان اور ایقان میں اضافہ ہو ان کے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں، اور غیروں پر بھی ایسے اثرات ہوں جو صرف وقتی نہ ہوں بلکہ مستقل ان کی آنکھیں کھولنے والے ہوں، اور وہ اسلام کی تعلیم کو ہی اپنی اور دنیا کی نجات کا ذریعہ سمجھنے والے ہوں۔ میڈیا کے ذریعے سے بھی جلسے کی کارروائی دیکھی اور سنی گئی، اس میں کوئی کافی وسیع طور پر تعارف ہوا، جس سے افریقہ کے بر اعظم میں 24 چینلز نے تقاریر دکھائیں، پوری میری تقاریر خاص طور پر ساری دکھائیں، کئی ملک اس میں شامل ہیں، اور 40 ملین سے زائد افراد تک یہ لوگوں نے اس کو سنا۔ صحافیوں اور میڈیا ایگزیکٹوز کے میڈیا سینٹر تیار کیا گیا تھا، ان میں 23 میڈیا ڈائریکٹرز اور صحافی شامل ہوئے اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس تیار کرتے رہے۔ اس طرح کل 72 نیوز رپورٹس تیار کی گئیں جو تقریباً 50 ملین لوگوں تک پہنچیں۔ 41 ویب سائٹ سے خبریں نشر ہوئیں، اور ان ویب سائٹ کو پڑھنے والوں کی تعداد بھی 19 ملین بتائی جاتی ہے۔ جلسہ کے متعلق اخبارات میں شائع ہونے والے مضامین کی تعداد 15 ہے۔ ان پڑھنے والوں کی تعداد بھی 5 ملین بتائی جاتی ہے۔ مختلف ٹی وی چینل کے حوالے سے 14 خبریں نشر ہوئیں، ان دیکھنے والوں کی تعداد بھی 20 ملین بتائی جاتی ہے۔ ریڈیو اسٹیشنز 37 خبریں نشر ہوئیں، ان کی تعداد بھی 33 ہے، اور سننے والوں کی تعداد 8 ملین بتائی جاتی ہے۔ نہ گزشتہ سال 33 تھی، اس سال 37 ہوئی، اور 8 ملین سننے والوں کی تعداد ہے۔ اور اپنے خیالات کا اظہار بھی لوگوں نے کیا، اور 20 لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچا۔ بے شمار ٹی وی چینل ہیں، اس میں BBC وغیرہ بھی شامل ہیں، UK کے بہت سارے دوسرے چینل شامل ہیں نیوز کے، دنیا کے اور بہت دوسرے ملکوں کے چینل شامل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے کہ خبریں پہنچیں، جماعت کا تعارف ہوا، اسلام کا تعارف ہوا، اور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جلسے کو برکت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز اور شکر گزار بندہ بنتے ہوئے ہمیشہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور ہمیشہ ہم جماعت سے ایک خاص اور پختہ تعلق رکھنے والے ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصود کو پورا کرنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله